للہ رب الارباب و مسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب لہ القوۃ جمیعا وہو شدید العذاب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین، شفیع المذنبین، راحت المسکین، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا
جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام فرما کے آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل خطباء، علماء، شرفاء، فضلاء، امراء کے خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بڑے اختصار اور پیار کے ساتھ آپ احباب کو اپنی معروضات سے آگاہ و آشنا کروں گا۔ سوچ تو میں یہ رہا تھا کہ اشتہار پر دیے گئے عنوان کے مطابق شان مصطفیٰ کے حوالے سے میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میرے بھائی عثمان نے حکم فرمایا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو اپنے سامنے، آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ آج دنیا جہان میں لوگ نبوت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس نظریے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں بھی کچھ نادان لوگ ایک ایسے شخص کو نبی منوانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں جس پر
انگریز کی غلامی کا ہبت سوار تھا، اور وہ اس دور کی سپر پاور برطانیہ کے آستانے پر جا کر سجدہ ریز ہوا، اور پھر انہی کی شے پر اس نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی شخص خود نبی نہیں بن سکتا، وہ چاہے 1000 سال عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، تسبیحیں پڑھے، چلے کاٹے، رٹے لگائے، ذکر و اذکار کرے، یا پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دے، میں آپ جیسے باشعور اور عقل مند انسانوں سے پوچھتا ہوں، بتلاؤ کیا وہ نبی بن سکتا ہے؟ تو اڈے کوئی رولا تے نہیں نا، پھر ڈر دے کیوں؟ مجھے بتلاؤ کوئی نبی بن سکتا ہے؟ بعض پڑھے لکھے جاہل بے وقوف کہتے ہیں جناب اس نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑی تگودو کی ہے، بڑی سعی کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، وہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں، ہم تمہیں سناتے اور سمجھاتے ہیں۔ اور ظالموں، محنت کر کے بندہ حافظ قرآن تو بن سکتا ہے، محنت کر کے بندہ قاری قرآن تو بن سکتا ہے، محنت کر کے بندہ عالم تو بن سکتا ہے، مفسر تو بن سکتا ہے، محدث تو بن سکتا ہے، مفکر تو بن سکتا ہے، محقق تو بن سکتا ہے، مؤرخ تو بن سکتا ہے، مؤلف تو بن سکتا ہے، مواہد تو بن سکتا ہے، مجاہد تو بن سکتا ہے، محنت کر کے بندہ عابد تو بن سکتا ہے، زاہد تو بن سکتا ہے، صابر تو بن سکتا ہے، شاکر تو بن سکتا ہے، محنت کر کے بندہ بی اے، ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ
حاصل کر سکتا ہے، لیکن محنت کر کے کوئی بندہ نبی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ حضرت مولانا قاری یوسف ربانی صاحب، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، بولو کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تمہیں یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ کلیہ، یہ قاعدہ کس نے بتا دیا ہے؟ تم نے یہ کلیہ اور قاعدہ کہاں پڑھ لیا ہے؟ آؤ ہم کہتے ہیں کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی خود نہیں بنتا، بلکہ نبی کو رب چنتا ہے۔ نبی خود نہیں بنتا، نبی کو رب چنتا ہے۔ دلیل مانگو، دلیل دوں گا۔ اور سنو، میرے مسلک کو یہ اعزاز حاصل ہے، میرے مسلک کو یہ عظمت حاصل ہے، میں دلیل کسی امام کے قول کی نہیں دوں گا، میری دلیل کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہوگا، میری دلیل کسی خطیب کی خطابت نہیں ہوگی، میری دلیل فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، فتاوی قاضی خان، فتاوی بزازیہ کی نہیں ہوگی، میری دلیل فتاوی رشیدیہ، فتاوی ثنائیہ، فتاوی غزنویہ، فتاوی روپڑیہ کی نہیں ہوگی۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، اہل حدیث کی دلیل ہوگی یا رب کے قرآن کی ہوگی یا محمد کے سچے فرمان کی ہوگی۔ دعوت مسلک اہل حدیث، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، ذرا کان لگاؤ، اگر کوئی آیا ہے ہماری دعوت لکھ کے لے جائے، ہمارا پیغام نوٹ کر کے لے جائے۔ میں کسی کو گالی دینے نہیں آیا، کسی پہ تبرہ کرنے نہیں آیا، کسی پہ کیچڑ اچھالنے نہیں آیا، کسی کو رگیدنے نہیں آیا، کسی کی پگڑی اچھالنے نہیں آیا، کسی کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرنے نہیں آیا۔ میں بھولے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھانے آیا ہوں اور عالم گڑھ سے چلا کے جنت تک پہنچانے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ یہاں سے کسی منزل پر جانا ہو آپ نے تو آپ کسی سے رستہ پوچھیں، رہنمائی لیں، وہ ساتھ نہیں جائے گا، وہاں کھڑا ہو کے تمہیں بتلائے گا یہاں سے دائیں چلے جاؤ، یہاں سے بائیں چلے جاؤ، یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، منزل پہ پہنچ جاؤ گے، ساتھ نہیں جائے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں، جس دلیل کو میں لے کے آیا ہوں، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، میں جس کو بطور دلیل لے کے آیا ہوں، آمنہ کا لال کہتا ہے اگر تم اس قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے
ناتا اور رشتہ استوار کر لو، قرآن تمہیں یہاں سے چلا کے سیدھا جنت پہنچا کے آئے گا، راستے میں نہیں چھوڑے گا، راستے میں نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے میں دلیل بھی رب کا قرآن لے کے آیا ہوں، جناب محمد کا سچا فرمان لے کے آیا ہوں۔ اور لوگو، یہی ہمارا جرم ہے نا، یہی ہمارا قصور ہے نا، یہی ہماری خطا ہے نا۔ ہم لوگوں کو ساری کائنات سے، ساری کائنات چھڑوا کے لوگوں کو یا رب کے قرآن کی طرف لے کے جاتے ہیں یا جناب محمد کے سچے فرمان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس اکابر نہیں ہیں، اسلاف نہیں ہیں، بزرگ نہیں ہیں، ہمارے پاس نیک متقی پرہیزگار اللہ کے برگزیدہ نہیں ہیں، ہمارے پاس بڑے نہیں ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم لوگوں کو ان بڑوں کی طرف نہیں بلاتے جن کو بڑا لوگوں نے بنایا ہے۔ جن کو بڑا، بولو جن کو بڑا، وہابیوں ڈرتے کیوں ہو؟ جن کو بڑا رب نے بنایا ہے، جن کو بڑا لوگوں نے بنایا ہے۔ قربان جاؤں، مجھے سوچ کے بتاؤ، امام ابو حنیفہ کو کس نے بڑا بنایا؟ حنفیوں نے؟ امام مالک کو کس نے بڑا بنایا؟ مالکیوں نے۔ امام شافعی کو کس نے بڑا بنایا؟ شافعیوں نے۔ امام محمد ابن حنبل کو کس نے بڑا بنایا؟ حنبلیوں نے۔ میں تمہیں اس بڑے کی دعوت دینے آیا ہوں جس کو بڑا میں نے، میرے خطیب نے، میرے ادیب نے، میرے حسیب نے، میرے لبیب نے بڑا نہیں بنایا، جس کو بڑا حنفیوں نے نہیں بنایا، مالکیوں نے نہیں بنایا، شافعیوں نے نہیں بنایا، حنبلیوں نے نہیں بنایا۔ میں جس بڑے کی طرف تمہیں دعوت دینے آیا ہوں اس کو بڑا بنایا ہے، تو رب نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے بڑا بنایا ہے۔ انہوں پتہ ہے تساں بھی روٹی کھانی تے میں بھی کھانی، یہ میں بھوکا بول سکنا تے تسی کیوں نہیں بول سکتے؟ تمہیں بولنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم بولیں گے، گلی گلی بولیں گے، کوچے کوچے بولیں گے، بستی بستی بولیں گے، نگر نگر بولیں گے، اپنوں میں بھی بولیں گے، بیگانوں میں بھی بولیں گے، یاروں میں بھی بولیں گے، اغیاروں میں بھی بولیں گے، سجنوں میں بھی بولیں گے، دشمنوں میں بھی بولیں گے، ایوانوں میں بھی بولیں گے، میدانوں میں بھی بولیں گے، مساجد میں بھی بولیں گے، مساجد میں بھی بولیں گے، مدارس میں بھی بولیں گے، اور جہاں بھی بولیں گے یا رب کے قرآن کا بول بولیں گے یا محمد کے فرمان کا بول بولیں گے۔ ہمارے پاس اور کوئی چیز تیسری ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی ہے آپ کے پاس؟ کہاں یاد آ گئے مجھے مرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، لوگو ہمیں جو جی چاہے کہہ لو، گالیاں دے لو، برا کہہ لو، ہمارے راستے میں روڑے اٹکا لو، کانٹے بچھا لو، ہماری مخالفت کر لو، جو جی میں آئے کر لو،
لیکن یارو ہماری دعوت تو سنو، ہمارے قریب تو آؤ، ہمارا پیغام تو سنو۔ ہم کیا کہتے ہیں لوگوں، اس 5-6 فٹ کے وجود میں ہمارے پاس 2 ہی چیزیں ہیں۔ کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ کون کون سی؟ ایک سر اور ایک دل، ایک سر اور ایک دل۔ اور لوگوں ہماری دعوت لکھ لو، ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ اب یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک سکتا نہیں، اس دل میں محمد کے علاوہ کوئی بس سکتا نہیں بس سکتا۔ کون سی لڑائی کی بات ہے، جھگڑے کی بات ہے، کون سی فتنے اور فساد کی بات ہے؟ ذرا قریب تو آؤ، ہم تمہیں بتلائیں۔ دور بیٹھ کے تیر پھینکتا ہے، دور بیٹھ کے نشانے مارتا ہے، قریب آ، ہم تمہیں بتلائیں ہماری دعوت کیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بات یاد ہے، نبی خود نہیں بنتا، نبی کو رب چنتا ہے۔ دلیل کہاں ہے؟ قرآن میں۔ آسمان والا آسمان سے اعلان کر رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ عرش والا کہہ رہا ہے، عرش والا کہہ رہا ہے، میں تیری بات کو کیسے مان لوں، میں تیرے نظریے کو کیسے مان لوں، میں تیری سوچ اور فکر کو کیسے مان لوں، میں تیری لگن اور طلب کو کیسے مان لوں، میں تیری فقاہت کو کیسے مان لوں، میں تیری علمیت کو کیسے تسلیم کر لوں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک چن لیا اللہ نے۔ کس نے؟ کیا کیا؟ کس کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ کس نے چنا؟ ہے کسی اور کا نام؟ ہے کسی قادیان والے کا نام؟ دکھاؤ ہمیں قرآن میں۔ ہمارا جھگڑا یہی ہے، ہم سے منوانا ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے نہیں، ہم سے منوانا ہے۔ تو احمد ابن حنبل کے الفاظ میں کہتا ہوں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی پشت پہ کوڑے برس رہے تھے، کوڑے مارے جا رہے تھے، لو لہان تھے۔ کہنے لگے احمد مان لے، کہا نہیں مان سکتا، کہا مارو کوڑے، مارے گئے، کہا مان لے، کہا نہیں مان سکتا، کوڑے کھائے جا رہے ہیں، انکار کیے جا رہے ہیں۔ احمد ابن حنبل بتاؤ کیسے مانو گے؟ کہا مجھے منوانے کے لیے جلاد کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے منوانے کے لیے میری پشت پہ کوڑے برسانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے منوانا ہے یا رب کے قرآن کی کوئی آیت لے آؤ یا میرے محمد کی کوئی حدیث لے آؤ۔ جب قرآن حدیث کی بات آ جائے گی ہمارے پاس پھر چونکہ چنانچہ رہتا، ہم پھر آنکھیں بند کر کے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ لاؤ قرآن کریم میں سے کبھی ان کا تذکرہ نکال کے تو دکھاؤ، ان کی بات نکال کے تو دکھاؤ۔ آسمان والے نے کہا، کس نے چنا ہے؟ کس نے؟ قرآن کریم کا ایک اور مقام، قرآن کریم کا ایک اور پیغام، جب اللہ نے چن لیا
منتخب فرما دیا. پھر اللہ نے کہا، پھر کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ہم نے اس کو چنا ہے، اب ہم اس کو بھیج رہے ہیں. ہم اس کو بھیج رہے ہیں شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے. کون بھیج رہا ہے؟ نبی خود نہیں آتا، نبی بھیجا جاتا ہے. کون بھیجتا ہے؟ قادیان والے نہیں، ربوے والے نہیں، یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے نہیں. کون بھیجتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی بھیجتا ہے، عرش والا خدا بھیجتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے تجھ کو، ہم نے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا. اب ایک اور قرآن سے میں نے سوال کیا، اللہ بتا تو نے بھیجا، بھیجا کہاں ہے؟ اگر تو نے بھیجا ہے تو تو نے اس کو بھیجا کہاں ہے؟ کہاں آیا ہے نبی؟ بتلاؤ. قادیان میں آیا ہے؟ پنجاب میں آیا ہے؟ یارو لڑائی کس بات کی ہے؟ لاؤ قرآن کھول کے سامنے رکھو. ہمیں قرآن کی صرف ایک آیت لا کے دکھا دو، ایک آیت. اللہ کی قسم ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر تم ایک آیت نہیں لا سکتے تو ہمارے پاس آؤ. 1 2 4 5 10 نہیں، 20 آیتیں، 20 نہیں، تمہیں سینکڑوں آیتیں نکال کے دکھاتے ہیں جن کا مفہوم اور مقصد یہ ہوگا کہ اللہ نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تو جناب محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے میں نے بھیجا ہے، میں بھیجتا ہوں پیغمبر، میں رسول بھیجتا ہوں. اللہ تو بھیجتا ہے، یہ بتا بھیجا کہاں ہے؟ فرمایا قرآن پڑھو. ہم نے قرآن کھولا، ہم نے دیکھا اللہ نے کہاں بھیجا ہے رسول کو. قرآن کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ کہتا میں تمہیں بتاؤں میں نے کہاں بھیجا ہے. اللہ کہاں بھیجا ہے تو نے؟ فرمایا میرے جد الانبیاء و مجدد الانبیاء، میرے خلیل ابراہیم کی دعا پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا میں نے کہاں بھیجا ہے. بات کھل کے سامنے آ جائے گی. جب ابراہیم نے اللہ سے التجا کی، دعا کی، اپیل کی، ریکویسٹ کی، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں. کیا کہتا ہے میرے خلیل؟ اے اللہ مکان بن گیا ہے، اس کی آبادی کے لیے مکین بھیج دے. اللہ گھر بن گیا ہے، اس کی آبادی کے لیے رسول بھیج دے. اللہ بیت اللہ بن گیا ہے، اس کی آبادی کے لیے پیغمبر بھیج دے. اللہ مسجد بن گئی ہے، اس کی آبادی کے لیے اللہ کوئی امام بھیج دے. اللہ مرکز بن گیا ہے، اس کی آبادی کے لیے کوئی معلم بھیج دے. اللہ کو ابراہیم کی دعا اتنی پسند آئی، اللہ نے جناب ابراہیم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے فرمایا ابراہیم خوش ہو جاؤ، میں نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا ہے. اللہ تو کہاں بھیجنے لگا ہے؟ عجم میں؟ کہاں بھیجنے لگا ہے؟ عجم میں؟ فرمایا نہیں، میں نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا ہے
تو میں نے اس کے لیے سرزمین حجاز کا انتخاب کیا. عرب کی زمین کا میں نے عرب کی زمین کو منتخب کیا ہے، اور عرب کی زمین میں بھی میں نے سرزمین حجاز کا انتخاب کیا ہے. سرزمین حجاز میں بھی میں نے مکہ معظمہ کا انتخاب کیا ہے. مکہ معظمہ میں بھی بیت اللہ کے پڑوس میں نے عبد المطلب کی حویلی کا انتخاب کیا ہے. عبد المطلب کی حویلی میں بھی میں نے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر کا انتخاب کیا ہے. عبداللہ کے گھر میں بھی میں نے آمنہ کی گود کا انتخاب کیا ہے. بتا مجھے کہاں آیا ہے پیغمبر؟ کہاں آیا ہے؟ سوچ کے بتا. قادیان پنجاب تیرے ربوے میں آمنہ کا لال کہاں آیا ہے؟ مکہ معظمہ میں. کہاں آیا ہے؟ مکہ معظمہ. اللہ نے وہاں بھیج کے فرمایا میرے محبوب اب یہاں سے تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیوں؟ فرمایا تو میرا لاڈلا محبوب پیغمبر ہے، آج ہی تو تیرا مقام اور مرتبہ سمجھانا ہے لوگوں کو. تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ ساری کائنات سمٹ کے محمد تیرے دروازے پہ آئے گی. آج کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں مکہ معظمہ میں جانے کے لیے، مدینہ طیبہ میں جانے کے لیے. کتنے لوگ بے چین ہیں، مضطرب ہیں کہ ہم کسی طریقے مکے اور مدینے میں پہنچ جائیں. اللہ نے کہا تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تو جہاں ہوگا میں تجھے کہتا ہوں یہ کائنات چل کے تیرے دروازے پہ آئی. آئی کہ نہیں؟ ذرا پھر اپنے آپ بھی سوچ لو. میرے سنی بھائی بھی آئے ہوں گے، وہ بھی ذرا سوچ لیں. آسمان والا کہتا ہے جہاں تجھے بھیج رہا ہوں وہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے وہاں آئیں گے. تو کہتا ہے میں مؤدب ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی سے پیار کرنے والا ہوں، میں نبی سے عقیدت رکھنے والا ہوں، میں نبی سے ارادت رکھنے والا ہوں، میں نبی سے شیفتگی اور فریبدگی رکھنے والا ہوں. پھر مجھے بتا تو نبی کو گھر گھر کیوں بلاتا ہے؟ تو نبی کو گلی گلی کیوں بلاتا ہے؟ تو نبی کو جلسوں میں، کانفرنسوں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں کیوں بلاتا ہے؟ نبی کا مقام و مرتبہ پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھ. اللہ کی قسم احادیث کھولو، تفاسیر کھولو، تاریخ کھولو اور پڑھو، اس کا مطالعہ کرو. ہم نے دیکھا جو سچا عاشق اور محب ہے نا وہ سب کچھ چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے دیکھا یہ ہے سچا محب، پیار کرنے والا، سچا نبی کا عاشق. ہم نے دیکھا ابو بکر جو ہے بنو تمیم کو چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا عمر جو ہے بنو عدی کو چھوڑ کر محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا عثمان جو ہے بنو امیہ کو چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا علی جو ہے بنو قریش کو چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا صہیب جو ہے روم کو چھوڑ کے نبی کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا سلمان جو ہے نبی کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا سلمان جو ہے فارس کو چھوڑ کے نبی کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا بلال جو ہے حبش کو چھوڑ کے نبی کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا اویس جو ہے کرن کو چھوڑ کے نبی کے دروازے پہ آ رہا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے احادیث کے اوراق پہ پڑھا سید الملائکہ جبریل جو ہے وہ سدرۃ المنتہا چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے. میں نے دیکھا براق جو ہے وہ
جنت چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے. یہ بھی کچھ نہیں. میں نے دیکھا، اللہ کی قسم، دنیا والوں دیکھو نبی کا مقام. میں نے دیکھا قرآن جو ہے وہ بھی لوح محفوظ سے اتر کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. تجھے معلوم ہے نبی کا مقام؟ قریب آ ہمارے، ہم تمہیں بتائیں. ہم نے دیکھا، قرآن کے صفحات پہ دیکھا. اللہ کی قسم اس نبی کو چھوڑ کر ہم کسی اور نبی کو کیسے مان لیں؟ اس نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیسے دیکھ لیں؟ بات آئی ہے، آتے نہیں گئے ساتھی. آئیے ذرا حضرت تشریف لاتے ہیں تو میں اختتام کر دوں گا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. قرآن کریم کھولیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں. اور لوگوں دیکھو، میرا دعویٰ ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے اور میں اس پہ دلائل رکھتا ہوں، براہین رکھتا ہوں، شواہد رکھتا ہوں. جاؤ، میں اس خاتم النبیین کو کیسے چھوڑوں؟ میں نے قرآن میں دیکھا ہے کوئی خوبی ایسی نہیں اللہ نے جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک آنے والے پہلے نبیوں کو دی ہو اور وہ خوبی اللہ نے جناب محمد کو نہ دی ہو. سبحان اللہ. جاؤ قرآن کریم کے 30 پارے پڑھو، ان کی برگردانی کرو. قرآن کریم میں صرف ایک خوبی ایسی لا کے مجھے دکھاؤ، ایک خوبی ایسی لا کے دکھاؤ جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو اور جناب محمد کو نہ دی ہو. پھر میرے دروازے پہ آؤ. ایک نہیں، 5 10 نہیں، 20 25 نہیں، 30 35 نہیں. میں قرآن کریم سے 40 خوبیاں ایسی نکال کے دوں گا جو اللہ نے تنہا جناب محمد کو دی ہے. کائنات میں وہ خوبی اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ. ذرا عقیدہ ختم نبوت. ذرا قریب تو آؤ. میں اختصار کے ساتھ قرآن کریم کے چند مقام پڑھے دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے، تمہیں علم ہو، تمہیں خبر ہو. اہل حدیث تو سینہ تان کے مخالف کے سامنے کھڑا ہو کے جرأت سے، بہادری سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر سکے اور لوگوں کو مسئلہ ختم نبوت سمجھا سکے. آؤ، میں نے قرآن کریم کو کھولا، میں نے قرآن کریم کو پڑھا. قرآن بولا آدم کے بارے میں، علمہ آدم الاسماء. محبوب کے بارے میں بھی بولا الرحمن علم القرآن. آدم کے بارے میں اگر قرآن بولا اس قلنا للملائکہ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. محبوب کے بارے میں بھی قرآن بولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. قرآن اگر ادریس پیغمبر کے بارے میں بولا انہو کانا صدیقا نبیا. محبوب کے بارے میں بھی بولا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. قرآن اگر ادریس پیغمبر کے بارے میں بولا ورفعناہ مکانا علیا. محبوب کے بارے میں بھی بولا ورفعنا لک ذکرک. قرآن اگر میرے بھائی جناب الیاس کے بارے میں بولا اذ قال لقومہ الا تتقون، اذ قال لقومہ. یہ الیاس پیغمبر کہہ رہا ہے. الیاس پیغمبر بولا اور قرآن نقشہ کھینچا. پھر نبی کی باری آئی، قرآن پھر بولا افرأیتہم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. قرآن اگر نوح کے بارے میں بولا وما انا بطارد المؤمنین. نبی کے بارے میں بھی بولا ولا تطرد الذین یدعون ربہم. اگر قرآن ابراہیم کے بارے میں بولا
قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، محبوب کے بارے میں بھی بولا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن اگر ابراہیم کے بارے میں بولا ان ابراہیم لأوّاہ علیم، محبوب کے بارے میں بھی بولا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب۔ قرآن اگر اسماعیل کے بارے میں بولا کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، محبوب کے بارے میں بھی بولا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا۔ قرآن اگر یوسف پیغمبر کے بارے میں بولا اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، محبوب کے بارے میں بھی بولا اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ قرآن اگر موسیٰ کے بارے میں بولا کلا ان معی ربی سیہدین، محبوب کے بارے میں بھی بولا لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن اگر موسیٰ کے بارے میں بولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، محبوب کے بارے میں بھی بولا الم نشرح لک صدرک۔ داؤد کے بارے میں بولا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، محبوب کے بارے میں بھی بولا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اگر قرآن سلیمان پیغمبر کے بارے میں بولا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، محبوب کے بارے میں بھی بولا اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا۔ قرآن اگر ایوب پیغمبر کے بارے میں بولا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، محبوب کے بارے میں بھی بولا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ قرآن اگر زکریا کے بارے میں بولا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، محبوب کے بارے میں بھی بولا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ قرآن اگر عیسیٰ پیغمبر کے بارے میں بولا اینما وجعلنی مبارکا اینما کنت، محبوب کے بارے میں بھی بولا فسلم۔ قرآن کریم اس کے بارے میں بھی بولا عیسیٰ کے بارے میں بولا ایدناہ بروح القدس، محبوب کے بارے میں بھی بولا دنیا کو بتاؤ، دنیا کو سناؤ، دنیا کو سمجھاؤ۔ قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں، پارے کی کوئی صورت ایسی نہیں، صورت کا کوئی رکوع ایسا نہیں، رکوع کی کوئی آیت ایسی نہیں، آیت کا کوئی جملہ ایسا نہیں، جملے کا کوئی لفظ ایسا نہیں جس میں نبی کسی کی خوبی کو بیان کیا گیا ہو اور جناب محمد کی اس خوبی کو بیان نہ کیا گیا۔ سارا قرآن بڑا بڑا لیکن آؤ قرآن کریم کھولو، یہ نبی کی خوبی ہے، کائنات میں کسی اور نبی کے لیے مجھے دکھا دو، مجھے کسی نبی کے لیے سمجھا دو۔ اللہ نے یہ خوبی تنہا جناب محمد کو دی، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جاؤ لاؤ دنیا میں کوئی اور نبی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نے کسی کو یہ خوبی دی ہو، اللہ نے یہ خوبی دی ہے، یہ عظمت دی ہے، یہ رفعت دی ہے، یہ معرفت دی ہے، یہ بلندی دی ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے تو تنہا جناب محمد کو پہنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے سارے پیغمبروں کی خوبیوں کو جمع کر کے اکیلے تنہا جناب محمد کو دے دی ہے۔ اور لوگوں آؤ، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم دنیا جہان کو بتلاؤ ہمارے عقیدے کے بارے میں، ہمارے نظریے اور سوچ کے بارے میں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں، سن لو ان کو نبی کا کیا پتا ہے، ان کو نبی کے مقام کا کیا پتا ہے۔ میرا محبوب اس کائنات میں آیا ہے، اپنے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں
میرا محبوب آیا تو آدم کا خلق لے کے آیا، شیش کی معرفت لے کر آیا، نوح کا جوش تبلیغ لے کر آیا، ابراہیم کا ولولہ توحید لے کے آیا۔ میرا محبوب آیا اس کائنات میں تو اسماعیل کی رضا لے کر آیا، اسحاق کا احسان لے کر آیا، صالح کی صالحیت لے کر آیا، اس ملک میں اس دنیا میں آیا۔ میرا محبوب لوط کی حکمت لے کر آیا، موسیٰ کا جلال لے کر آیا، ہارون کا جمال لے کر آیا۔ میرا محبوب آیا یونس کی اطاعت لے کر آیا، یعقوب کی گریہ زاری لے کر آیا، داؤد کی آواز لے کر آیا، ایوب کا صبر لے کر آیا۔ میرا محبوب آیا یوشع کا جہاد لے کر آیا، دانیال کی محبت لے کر آیا، الیاس کا وقار لے کر آیا، یوسف کا حسن لے کر آیا۔ میرا محبوب آیا یحییٰ کی غربت لے کر آیا، میرا محبوب آیا زکریا کی خاموشی لے کر آیا، میرا محبوب آیا عیسیٰ کا زہد تقویٰ لے کر آیا۔ اور عالم گڑھ کے لوگوں میری معروضات لکھ لو، میں کہتا ہوں میرا محبوب آیا عبد المطلب کا پوتا بن کے آیا، عبداللہ کا لخت جگر بن کے آیا، آمینہ کا نور نظر بن کے آیا۔ میرا محبوب آیا زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ کا بابا بن کے آیا، حسنین کا نانا بن کے آیا۔ میرا محبوب اس کائنات میں آیا بلال کا آقا بن کے آیا، رب ذوالجلال کا غلام بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عقیدہ ختم نبوت زندہ باد۔ اور پھر اس کو دیکھ کر ہم نے گلی گلی کہا، میرے اکابر نے کہا، میرے اسلاف نے کہا، میرے نذیر حسین محدث دہلوی نے کہا، میرے محمد حسین پٹالوی نے کہا، میرے جعفر تھانیسری نے کہا، میرے عبد المنان وزیر آبادی نے کہا، میرے عبد الجبار غزنوی نے کہا، اور میرے میر سیال کوٹی نے کہا، اور میرے ثناء اللہ امرت تسری نے کہا، اور میرے اللہ کی قسم داود غزنوی نے کہا، اسماعیل سلفی نے کہا، عبد القادر روپڑی نے کہا، حافظ محمد گوندلوی نے کہا، اور میرے شیخو پوری نے کہا، اور میرے یحییٰ گوندلوی نے کہا، رفیق پسروری نے کہا، اور میرے اکابر میں سے حبیب الرحمن یزدانی نے کہا، میرے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی شہیر نے کہا، گلی گلی کہا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اب کسی نبی کی ضرورت، اونچی کہو کسی نبی کی ضرورت اس پاکستان کی سرزمین پہ آمنہ کے لال کی ختم نبوت کے مقابلے میں کسی جھوٹے نبی کی نبوت چلنے دیں گے؟ اور ہم اس ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے توحید کے ترانے سناتے رہیں گے، ختم نبوت کے پیغام پہنچاتے رہیں گے، عظمت صحابہ کے غلغلے مچاتے رہیں گے۔ لوگوں ضرورت اس بات کی ہے اس دن کو قریب تر کرنے کے لیے اٹھئے، غفلت چھوڑیے، سستی چھوڑیے، کاہلی چھوڑیے، میدان عمل میں قدم رکھیے اور دنیا کو بتائیے ہم کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنی زندگی میں ختم نبوت پہ آنچ آنے دیں گے۔ عزم کرتے ہو؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔